أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق اللہ العظیم۔ سورہ علق کی پہلی 5 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ علق جو ہے مکی صورت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا فرمایا، جس نے تخلیق کی انسانیت کی۔ اس کو اقرأ بسم ربک علق اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں علق کا لفظ ہے۔ خلق الانسان من علق، اللہ نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا فرمایا۔ تو یہ پہلی وحش ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ جب یہ نازل ہوئی، جبریل امین جو ہے تشریف لائے اور آپ سے فرمایا اقرا، پڑھو، تو آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں۔ آپ جبریل امین نے آپ کو جو ہے اپنے سینے سے لگایا، کھینچا، پھر کہا، تو پھر بھی آپ نے کہا کہ میں ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں۔ پھر تیسری دفعہ ایسے کیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا، تو پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ساتھ جو ہے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر اپنی زوجہ محترمہ کے ہاں گئے اور سارا واقعہ بیان فرمایا۔ تو آپ کی زوجہ نے فرمایا کہ آپ کو اللہ ایسے نہیں چھوڑے گا، آپ ایک عظیم انسان ہیں، آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، آپ غریبوں کی خبر گیری کرتے ہیں، یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، آپ جو ہے بے سہارا لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کو اللہ جو ہے ایسے نہیں چھوڑے گا۔ وہ اپنے جو ہے ایک عزیز رشتہ دار ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سب کچھ پوچھا، تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا اور آپ کی مدد کرتا جب آپ کی قوم جو ہے آپ کو جھٹلائے گی اور آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ تو یہ ایک منظر ہے پہلی وحش کا۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں بھی اس قرآن کو جو ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے سمجھ کر پڑھنے، صحیح ترتیل، صحیح تجوید، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی انسانیت کے سامنے دعوت پیش کرنے، اور قرآن جو نظام دیتا ہے اس نظام کو اس سرزمین پر غالب کرنے کے لیے اور باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔